آج سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دروس کا 15واں جمعہ ہے۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ دعوت جو مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام دے رہے ہیں اور اس پر حضرات صحابہ کرام کی تکالیف اور نبی علیہ السلام کی تکالیف برداشت کرنا، اور اس کے بعد اب یہ وہ موقع آیا کہ جب سیرت حضور علیہ السلام کا دین مکہ المکرمہ سے نکل کر یثرب کی وادیوں کے اندر پہنچنے جا رہا ہے۔ ہم نے کل بھی پچھلا جمعہ یہی پر بات ختم کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا معراج کا سفر ہوا، واپس تشریف لائے، اور اسی زمانہ کے اندر یہ معراج تقریباً مختلف اختلاف روایت ہیں اس میں 12.5 سال پہلے کا یہ سفر ہوا معراج ہجرت سے۔ تو اس کے بعد اب حج کا زمانہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر لوگ حج کرتے تھے، تو لوگ حج کو آتے، باہر سے نئے لوگ آتے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی نیت سے، دعوت کی نیت سے ان سے ملاقاتیں کرتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی سلسلہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام قبیلہ خزرج جو یثرب سے آیا تھا، اس کے 6 آدمیوں سے اللہ کے نبی نے ملاقات کی، جن کا تعارف میں نے پچھلے درس میں کر دیا، اسعد بن زرارہ اور عوف بن حارث اور حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت رافع، عقبہ وغیرہ 11 نفری میں تقریباً حج کو آئے۔ ان کو دعوت دی، اب انہوں نے قبول فرما لیا اور کہا ہمارے ساتھ کوئی قاری قرآن بھیج دیں جو ہمیں قرآن سکھائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، جو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان رہے اور دعوت دیتے رہے۔ اگلے سال یہ لوگ پھر آئے، ان میں سے ایک تو وہی رہ گئے اور 5 پچھلے سال والے اور 7 نئے آدمی ساتھی لے کر آئے اور نبی کریم علیہ السلام سے حج کے موقع پر مینا کے میدان میں، مینا کے اندر ملاقات کی۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور یہ بھی مسلمان ہوئے۔ سیرت نگاروں کے ہاں اس واقعے کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حضرات بھی چلے گئے اور سن 13 نبوی کے حج میں یہ لوگ وہاں دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور اب 75 آدمی وہاں سے یثرب سے، مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ ان 75 آدمیوں میں 2 عورتیں اور 73 مرد تھے جو اس قافلہ کے اندر شہید تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور ان کے نام تو کافی لمبے ہیں۔ ان عورتوں میں حضرت نسیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھی، اور ایک عورت ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی حفاظت میں تلوار چلائی ہے، عورت ہو کے بھی تلوار چلائی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہ اسلام کی وہ خوش نصیب عورت ہیں اور مدینہ منورہ کے پہلے مسلمانوں میں سے یہ عورت شمار ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سن 13 نبوی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال ہے۔ اب یہ 73 آدمیوں کی ملاقات، اس کو سیرت میں بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔
اور یہ بیعت ہونے کے بعد اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان حضرات سے ملاقات جب کی، حضور وہاں تشریف لے گئے تو ان حضرات میں قبیلہ کے کچھ سردار بھی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب ملاقات کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ وعدے دیے، ان سے بیعت کہتے ہیں کچھ خاص وعدوں کے اوپر جو ہے انسان کو لے آنا، تو انہوں نے وعدے دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، باقی جو اسلام کی باتیں تھیں وہ سارے کیے۔ اب صحابی کہنے لگا ہے اللہ کے نبی آپ نے وعدے تو لے لیے، اپنے لیے بھی کچھ وعدہ لے لیں۔ صحابی نے فرمایا، اللہ کے نبی فرمانے لگے اچھا پھر یہ بتاؤ اگر میں یثرب میں آ گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں نے ہجرت کر کے وہاں جانا ہے، حضور کو معراج کے دوران بھی یہ بتا چکے تھے، اور اس لیے فرمایا اگر میں یثرب آ گیا تو تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ میری حفاظت کرو گے۔ اب سارے صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے فرمانے لگے ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری حفاظت فرمائیں گے، اور وعدہ لیا۔ اور ایک صحابی آگے بڑھے، غالباً عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو وعدہ کر چکے، اب آپ یہ فرمائیں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ یعنی آپ مدینہ آئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو آپ ہمیں کیا دیں گے، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم الجنہ، میرے صحابی تمہارے لیے، تم سب کے لیے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہ وعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، کیوں کہ فرمایا تم جو کام کرو گے اس کا بدلہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بدلہ تو دنیا بن ہی نہیں سکتی، اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت ہے، اور میں اس کا تمہارے لیے وعدہ کرتا ہوں۔ ابھی صحابی آگے بڑھے کے لگے واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہے ہم اپنے وعدہ سے نہیں پھریں گے اور نہ آپ پھریں، انشاءاللہ ہم اپنے وعدہ پر قائم رہیں گے۔ ابھی وعدہ ہوا، ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں؟ فرمایا کہو، کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے پاس آگے اور کل کو جب آپ کو فتح ملے گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں عطا فرمائیں گے، تو پھر آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے، مدینہ والوں کو، اسرائیل والوں کو چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیکم احیا و فیکم معمول، اے میرے صحابی وعدہ کرتا ہوں تم سے میرا زندہ رہنا بھی تمہارے درمیان ہوگا اور میرا مرنا بھی مدینہ والوں تمہارے ساتھ ہوگا۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ کا دماغ دیکھیں کیسا اللہ کے نبی سے فیصلہ کروا دیا، ارے اور کیسی عظمت والی جگہ بنا دی کہ مکہ المکرمہ، اس کو چھوڑ کے اللہ کے نبی فرمائے کہ مکہ سے ہی جو ہے دنیا میں یہی رہوں گا اور یہیں پر مروں گا، اور جس میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام یہیں سے اٹھائے جائیں اور یہیں سے میدان محشر کی طرف جائیں۔ تو ایسا وعدہ لیا، اور میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعدہ پورا کیا۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں اپنے روضہ رسول میں آرام فرما ہے۔ تو بہرحال یہ وعدے ہوئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھے، فرمایا میں بھی ساتھ چلوں گا، حضور کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اب وہ کہنے لگے لوگوں سوچ لو تم کیسا وعدہ کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ اور ان کو لے جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مکہ والوں نے زمین تنگ کر دی ہے، مکہ والوں نے پریشان کر دیا ہے، تکالیف تب زیادہ ہو گئی ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ تکالیف سے نہیں بچ سکتا، وہ نہیں بچ سکتا، سوچ لینا۔
सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जो सहाबी रसूल फरमाने लगे कि हमने सोच लिया, हमने फैसला कर दिया, अपना खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहेंगे। अब ये बैत अक़बा सानी हुआ, मदीना वाले हज़रात वहां पर कुछ दिन रहे और चले गए। अब कुरैश वाले क्योंकि अराफात को नहीं आते थे, हालांकि अराफात मैदान अराफात में जाना वुकूफ़ अरफ़ा ये हज का फर्ज है, लेकिन उनका हज तो इस्लामी हज नहीं था, तो वो अपनी मर्जी का हज करते और उनके नजदीक ये बात थी कि हम महल्ले के खान हैं, हम बड़ेरे हैं, हम बड़े हैं, लिहाजा सारे लोग यहाँ से चल के अराफात जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर बैठे। इसलिए वो अराफात नहीं आते थे और मिना के अंदर ये बैत की हो गई। अब अहले यसरब जब चले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तेफाक हो गया, किसी ने मक्का वालों को, कुरैश वालों को बताया, यो लोगों, ओ लोगों, तुम्हें नहीं पता भाई क्या हो गया? कहा भाई एक आदमी दौड़ता हुआ आया और पहाड़ से उसने आवाज दी, या अहल क़ियाम, या अहले मक्का, वो मक्का वालों और खेमों में सोए हुए लोगों, तुम्हें नहीं पता इतना बड़ा मसला हो गया। सारे कुरैश के सरदार, क्या हो गया? कहा यसरब वालों ने मोहम्मद से बैत कर दी है और यसरब वाले आए थे, मोहम्मद से मुलाकात हुई है और वो भी मुसलमान हो गए। सारे सरदारों को तकलीफ छिड़ गई, भाई अगर यसरब वाले मुसलमान हो गए, अगर उधर दीन फैल गया, तो हम जो सारी तिजारत का सिलसिला यसरब से करते हैं, वो हमारा रास्ता है, उधर से गुजर के जाते हैं, अगर वो ही मुसलमान हो गए तो हमारा तो सारा निजाम खत्म हो जाएगा, हमारा तो सारा कारोबार तिजारत पे है, हमने तो सारा निजाम तिजारत पे करना है, लिहाजा यसरब से तो हमने गुजरना है। अगर वो यसरब वाले ही मुसलमान हुए तो हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा ढूंढो कौन से लोग थे यसरब के, पता तो चले क्या काम किया उन्होंने, क्या बातें की है। अब ये सरदार ढूंढने लगे और बाकी तो सारे चले गए, कोई नहीं मिल सका। दो आदमी इनके हाथ में आए, रिवायत में आता है कि दो आदमी मिले इनको, एक असद बिन उबादा, सअद बिन उबादा मदीना वाले थे भी, और एक दूसरे आदमी थे जिस मदीने के थे, यसरब के थे, पकड़े। अब उनको ले आए और उन्हें मारा। बताओ मदीना वालों ने क्या वादा किया, यसरब वालों ने क्या वादा किया? ये कह रहे हो मुझे क्या पता, मुझे क्या पता यसरब वालों ने क्या वादा किया, मैं तो उसमें नहीं था। तो कहा नहीं बताओ, खूब मारा, खूब मारा। इतने में एक आदमी सरदार है, जुबैर बिन मुतअम, ये वहां के सरदार थे, उनको एक आदमी ने रात ने देखा साथ को, वो दौड़ता हुआ गया जुबैर के पास, जुबैर तुम्हारा दोस्त साथ का क्या हो गया साथ को? असल में ये मक्का वाले मदीना आते थे, मदीना वाले मक्का में तिजारत के लिए और वैसे भी आते थे हज के लिए। तो कहा क्या हो गया? कहने लगा उसे तो मार रहे हैं लोग, कुरैश वाले मार रहे हैं। जुबैर बिन मुतअम दौड़ता हुआ आया, हालांकि कुरैश वालों को डांटा और कहा क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो इसको, इसको क्या पता मदीना वालों ने, यसरब वालों ने क्या वादा किया। अब उसको छोड़ा, वो चला गया। अब दोस्तों बड़ा मसला खराब हो गया, अब इतना मसला खराब हो गया और उधर मदीना वालों ने भी 72 आदमियों ने बैत कर दी और वो हुजूर के इंतजार में मदीना में यसरब में मौजूद। मक्का वालों ने तकालीफ की इंतहा कर दी। अब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहम मोड़ हिजरत आया, क्योंकि आप इस सरजमीन की तरफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जाना है जहां पे दीन मुकम्मल होगा। दीन तो मुकम्मल मदीना में हुआ ना जी, हाँ जी, और यहाँ तक 53 साल उम्र हुजूर की हो गई है, 53 साल, हाँ जी, 53 साल उम्र हुजूर की हो गई और अब मक्का मुकर्रमा में तकालीफ की इंतहा और अल्लाह ने हुक्म नाज़िल करना है हिजरत का।
میرے دوستو، اور وہیں پہ دین نے مکمل ہونا ہے۔ اب حضور نے مدینہ المنورہ میں 10 سال گزارے، لیکن وہ 10 سال کیوں کہ اس وقت قرآن اتر رہا ہے، صحابہ کرام بڑھ رہے ہیں، صحابہ کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، تو اس میں واقعات بھی زیادہ ہیں، اس میں تفسیر بھی زیادہ ہے، اس میں ہر صحابی کا قول، اس میں احادیث مبارکہ، اس میں احادیث کا ذخیرہ، قرآن کی تفسیر۔ اس لیے جو میں نے آج تک سیرت سنائی ہے 53 سال، یہ آج ہمارا بدر مجمع، بدر مجمع جی الحمدللہ سب الحمدللہ بدر مجمع ہم نے حضور کے 53 سال پڑھ لیے، اب رہ گئے 10 سال، لیکن اس میں کیونکہ تفصیل زیادہ ہے تو یہاں ہم آہستہ آہستہ جائیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزانہ کے اعتبار سے قرآن اترائیں تو واقعی سارے انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے نبی کی زندگی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، اب ایک صحابی دو آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یسرب والے مدینہ کا نام ہے یسرب والے 72 آدمی مسلمان ہو کے چلے گئے اور وہاں دین پھیل رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم مکہ سے مدینہ کو ہجرت کریں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اجازت نہیں، حضور کو فی الحال ہجرت کی اجازت نہیں، صحابہ پوچھنے لگے، تو سب سے پہلے صحابی جو مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، سب سے پہلے صحابی اور طریقہ آقا روایات کے اندر حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ، یہ پہلے صحابی جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اسلام کی عظیم ہجرت، اس کے پہلے صحابی، اور ان کے ساتھ ہیں ان کی بیوی ام سلمہ، یہ ام سلمہ کے شوہر ہیں، یہ وہی ام سلمہ ہے جو میری اور آپ کی ہم سب کی پوری امت کی ماں ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بات ان کا شوہر فوت ہو گئے اور ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو یہ ام سلمہ وہ ہے، ام سلمہ ہے، ان کا شوہر ہے ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ، اور ایک ان کے بچے ہیں، بیٹے ہیں چھوٹے ساتھ ہیں۔ مکہ سے نکلتے ہیں، مکہ سے نکلے ادھر ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتہ لگ گیا کہ ابو سلمہ مکہ چھوڑ کے یثرب جا رہا ہے، ادھر ام سلمہ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، سسرال کو، بچی کے لڑکی کے ماں باپ کو کہ وہ تو نکل کے جا رہا ہے، وہ سارے کام، لہذا جب یہ مکے سے باہر نکلنے لگے تو جب آگے دیکھا تو دونوں خاندان کھڑے، دونوں خاندان کھڑے، ایک خاندان نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، مسلمان نہیں چھوڑیں گے تمہیں یثرب جانے کے لیے، تو یہی رہو۔ لڑکی والوں نے ابھی ام سلمہ کے جو گھر والے انہوں نے کہا ہم تو اپنی بچی تمہیں ساتھ نہیں لے کے جانے دیں گے، تو یثرب جاتے ہو تو اکیلے جاؤ۔ اب ان کا آپس میں کیوں تکرار ہو گیا، آخر فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی جو لڑکی والے ہیں ام سلمہ کے خاندان والے سسرال میں رشتہ ہے، انہوں نے کہا ہم اپنی بچی نہ چھوڑ دیں گے، یہ نال کر سانس نہیں، لازمی کا رشتہ ہی ہوتی ہے، ہم تو ساتھ نہیں جائیں گے۔ ام سلمہ کو لیا اور چلے گئے۔ اب ابو سلمہ کو کون روکے، تو گھر میں جاؤ، اللہ کی قسم صحابہ کی قربانیت ہو جاتی ہے انسان کو، دین کسے کہتے ہیں، ہم نے تو اب پڑھائی ہے دین سے۔ اب ابو سلمہ مخزومی نے کہا میں تو جاؤں گا، لڑکے والوں نے ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا اچھا تو اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جا، جو بچہ ہے نا یہ ہمارے خاندان کا ہے، اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، بچے کو قبضے میں کر لیا اور لے کے چلے گئے۔ میں قربان جاؤں صحابہ پہ، ابو سلمہ مخزومی بیوی کو گھر والے لے گئے، بچے کو اپنے گھر والے لے گئے، اکیلے روانہ ہو گئے کہ میں نے جانا تو ہے، حضور کا اجازت ملی ہے، حضور کا حکم ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گا، بچے کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گا، حضور کے حکم ہے۔ آئے ہائے اب کیا ہوا، اب کیا ہوا میرے دوستو، حضرت ابو سلمہ مخزومی یثرب کو چلے گئے، اکیلے پہنچ گئے، ادھر بچہ وہاں رو رہا، ادھر ماں اس کی ام سلمہ اپنے گھر والوں کے پاس، فرماتی ہے 1 سال تک میں روتی رہی، کتنا ہے 1 سال، بچہ جدا ہے، خاوند جدا ہے، بیوی جدا ہے، 1 سال میں روتی رہی۔ میرے گھر والوں نے دیکھا
کیونکہ سلمہ تو چپ نہیں ہوتی، روتی رہتی ہے، لہٰذا اس کو آپ بھیجو یار، ہمیں کیا ہے، جائے اپنے خاوند کے پاس چلی جائے۔ فرمایا جب میں نکلنے لگی، اب مجھے تو معیشت کا راستہ معلوم نہیں ہے، تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ اتنے فرمایا اتنے نیک انسان، اتنے دیانتدار انسان، یہ مجھے مل گئی۔ آئے وہ غیر محرم عورت ہے لیکن اسلام تو نہیں ہے نا۔ آئے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا میرا خاوند واقعہ سنا ہے، میرا خاوند کہاں چلا گیا، مجھے جانا ہے یثرب کو۔ میرے دوستو ادھر سے کو پتہ چل گیا سسرال کو، میں نے کہا جب ماں جا رہی ہے تو بچہ بھی جائے، سارا ساتھ ہوتا ہے ہمیں کیا، مجھے بچہ ہی بھیج دیا یہ اور ماں۔ کہا ساتھ کون ہے؟ عثمان نے پوچھا ساتھ کون ہے؟ کہا میرا بچہ ہے۔ کہا اچھا اس نے کرو اونٹ بٹھا دیا، کہا اس پہ سوار ہو جاؤ۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے ایسے دیانتدار انسان کو نہیں دیکھا کہ اونٹ بٹھا کے وہ دور چلا جاتا تھا، ہم اس کے اوپر بیٹھے چادریں اوڑھی کجاوا تھا، اونٹ کے اوپر کجاوا ہوتا ہے جی، ڈولی اس کو ہمارا ڈولیاں کہتے ہیں، ڈولیاں ڈولی چادر اونٹ ہوتا تھا ڈولی پردے والی، تو میں بیٹھ جاتی، اونٹ کھڑا ہو جاتا تو پھر یہ آ جاتے ہیں کام پکڑ لیتے۔ اب یہ مجھے دیکھے یہ سب کو مدینے کی طرف پہلا مسلمان ہجرت کر رہا ہے، پہلی مسلمان عورت ہجرت کر رہی ہے، مدینے کی طرف لے کے چلے گئے۔ جہاں بھی راستہ لمبا ہے 450 کلومیٹر ہے ہمارے، 450 کلومیٹر مکہ سے مدینہ، اور میرے دوستوں کلومیٹر تو گاڑیوں میں بڑا آسان ہے، پہاڑوں پہ چلنا، اونٹوں پہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ تو راستے میں جی کہتی ہے جب مجھے مشکل پیش آتی، حالت پیش آتی، تو میرا بچہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے رکنا ہے، تو وہ اونٹ کو بٹھاتے اور خود دور چلے جاتے، ہم ادھر جاتے اور اپنے کام کر کے میں واپس اونٹ میں آ کے بیٹھ جاتی، اور حضرت عثمان بن ابی طلحہ واپس آتے اور اونٹ کی رکاب پکڑتے، حالانکہ اجنبی شخص سے سایہ ہم سے بات نہیں کی انہوں نے، مجھے اس طرح پہنچا دیا خاوند کے پاس۔ تو یہ پہلے جو ہے مسلمان۔ اب صحابہ کرام آہستہ آہستہ، حضور کو حکم نہیں ہے تو صحابہ کرام یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ پہلے صحابی ابو سلمہ مخزومی اور ان کا خاندان چلا گیا، اب ایک اور دو صحابی چلنے لگے۔ اب ابوبکر صدیق آئے، ابوبکر صدیق یا رسول اللہ ہجرت کے لیے میں بھی مدینہ چلے گا، یثرب فرمایا نہیں تمہیں کیا کرنا۔ اب جو صحابی آتا یثرب میں چلا جاؤ، میں جاؤ، ابوبکر آتا ہے یثرب میں چلا جاؤ، نہیں اجازت نہیں۔ تو ہمارے اللہ کے نبی مجھے اجازت کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا ابوبکر اللہ نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ میں یثرب کی طرف ہجرت کروں گا، اور اس ہجرت میں میرا ساتھی دنیا کا افضل ترین انسان ابوبکر صدیق، تم نے میرے ساتھ جانا، خوش ہو گئے، کیا ٹھیک۔ اب حضرت عمر تشریف لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عجیب ان کا منظر ہے مدینہ جانے کا، کیا شہر خدا تھا، کیا عمر تھا، آئے آگے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں بھی چلا جاؤں؟ کہا عمر چلے جاؤ، آپ بھی چلے جاؤ۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ ایک بات کہوں، کیا؟ کہا مجھ سے یہ چھپ چھپ کے نہیں جانا ہوتا مدینہ، جو صحابہ چھپ بھی جاتے نا، کسی کو پتہ نہ چلے، رات کو نکلتے کہیں تہجد کے وقت نکلتے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے چھپ چھپ والا کام نہیں۔ کہا اچھا پھر کیا کرو؟ کہا میں اعلانیہ جاؤں۔ کہا اچھا، گھر کو آئے، آگے انہوں نے اپنا زرہ پہنی، تلوار لی، تیر لگایا، نیزہ ہاتھ میں پکڑا، جنگ کے لیے تیار ہوئے، اور تیار ہوتے یہ نہیں کہ نکل گئے، آئے بیت اللہ کے اندر کفار قریش بیٹھے، کفار نے بیٹھے اپنی اپنی ٹولیاں لگائی، گم سے لگائے، تو صرف نکال کے لکھا ہے عمر فاروق آئے، طواف کیا، دو رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد عمرہ مکمل کیا، اور حائط کے پاس آئے، وہ جو کافروں کے سردار، بات سنو تو دیکھتے کیا ہوا، کیا ہوا؟ کہا میں یثرب جا رہا ہوں، میں یثرب جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، بچے یتیم کروانے ہوں، اور جس کی ماں اس کو رونا چاہتی ہو، تو آئے پھر عمر کا راستہ روک لے، بولے سبحان اللہ، آؤ پھر روک لو مجھے بھی، اور یہ بھی نہیں کہ میں چلا جاؤں، کہا بات یہ ہے سلطنت جب سب کو کہا نا، سب کے کام کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے سردار ہیں سارے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ تو نہیں رہ جگہ سے کبھی اس کہہ سکے، کیا کہنے لگے؟ کہا اچھا یہ بتاؤں آپ کو کہ یہاں حرم ہے، حرم شریف، اور حرم کے اندر جو خون بہانا، لڑائی جھگڑے کرنا یہ منع، یہ اوپر نہیں کرے گا۔ میں حرم سے باہر تنعیم کے مقام، تنعیم مسجد تنعیم ہے، وہاں مسجد قیام ہے، اللہ حسن کو زیادہ سے تنعیم کے مقام پر 2 دن تمہارا انتظار کروں گا، کتنے؟
2 دن تمہارا انتظار کروں گا، کسی میں اگر طاقت ہے عمر کو روکنے کی تو وہاں پہ آ جائے، حرم سے باہر پھر دیکھ لیں گے عمر کیا کرنا ہے اس سے۔ اب حرم میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، یہاں پہ کچھ نہیں کہتا، لہٰذا میں جا رہا ہوں، جس پہ طاقت ہے تو آ کے روک لے، اور یہ بھی نہیں کہ بھاگ کے جا رہا ہوں، 2 دن وہاں پر رہوں گا تنعیم کے مقام آ جاؤں۔ اب قریش کہاں بولے؟ اب قریش جو ہے عمر روانہ ہوئے تو قریش کسی کو کہنے لگے جاؤ روکو، پھر دوسرے کہ ہمیں کیا تکلیف ہے، کچھ جانا چاہتے ہیں جائے، باقیوں کو روکتے تھے، عمر کے سامنے کسی کی نہیں چلی۔ تو سیدنا عمر فاروق مقام تنعیم پہ گئے، 2 دن قیام کیا، وہاں سے یسرب کی طرف روانہ ہو۔ اب تو لوگوں کو تکلیف بڑھ گئی، اب قریش والوں کو تکلیف بڑھ گئی۔ اب مجھے کمپنی نے میٹنگ بلائی، میٹنگ آپ کو پتا ہے کہاں میٹنگیں ہوتی تھی، کہاں ہوتی تھی؟ دارالندوا میں، دارالندوا پڑھ کے آئے نا دوسری میں میٹنگ بلائی، آؤ بھائی سارے سارے جمع ہو کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو یسرب والوں نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر دی ہے، اور یہاں سے لوگ ایک ایک کر کے یسرب جا رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو یسرب والے مسلمان ہو جائیں، ہمارا سارا راستہ تجارت کا، ہم شام کو جاتے تھے سودا بیچتے، ان کے شام راستے میں تو یسرب آتا ہے کہ وہ ہمیں حملہ نہ کریں، سوچ لو۔ کہا اچھا کیا کریں؟ کہا آؤ جاتے ہیں دارالندوا میں ایک سردار کو بلا رہے ہیں، ہم دارالندوا جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ تو جب یہ وہاں پہنچے تو بات نے کہا کہ وہاں پہلے سے شیخ بیٹھا ہوا، اور بات کے بعد میں آیا، باہر ایک شیخ تھا، بڑا اونچا قد، بڑا جبہ پہنا ہوا اور بڑی پگڑی اور داڑھی اور بڑا روبدار شخص وہاں پہ بیٹھا۔ جب سارے پہنچے اب کیا کریں، محمد کو کیسے تنگ کریں، کیسے روکیں؟ جب وہاں پہنچے اب سارے سردار موجود ہیں، اور دیکھا کہ وہاں ایک مجلس، اور جب ظہور کیا تو یہ عرب کا آدمی بھی نہیں ہے، کوئی نیا آدمی۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا تھا، مشورہ یہ ہوا تھا کہ جو آدمی محمد کا ساتھی ہے، جس کے دل میں محمد کا پیار ہے، اس کو اپنی میٹنگ میں نہیں بلانا۔ ہم خاص مشورہ کر رہے ہیں، باہر کر دیا آدمی نے، ہاں جی تو سارے جمع ہو۔ اب دیکھا بڑا شیخ ہے، کوئی بڑا جو ہے طاقتور لگتا ہے، کسی قبیلے کا سردار ہے بھی عرب کا نہیں، تو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس سے جب پوچھا تو کہنے لگے مجھے پتا ہے جو آپ مشورہ کرنے آئے ہو، میں بھی آپ کے ساتھ اسی کام میں شریک ہوں، میں بھی اس کام میں شریک ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے لگا بٹھاؤ اس کو بھی، اب بٹھا لیا، مشورہ کرو بھائی محمد کے ساتھ کیا ہو۔ ایک سردار کھڑا ہوا، کہنے لگا ایسا ہے کہ محمد کو قید کر دیں، جیل میں ڈال دیں، تب قید کر دیں۔ تو اب سارے سردار خاموش، کو بڑا شیخ جو نیا میزبان ہے، میزبان شیخ، وہ بولا اور کہنے لگا جیسے پاگل آدمی ہو جاتا، جیسے پاگل آدمی، تو محمد کو قید کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے، لوگ تمہیں چھوڑیں گے؟ یسرب میں بھی اس کے ماننے والے آدمی ہیں، اور یہاں مکہ میں بھی ہیں، اور پھر حبشہ کے اندر بھی آپ نے سنا حبشہ بھی لوگ ہیں، حبشہ کے اندر بھی لوگ ہیں، کہ یہ سارے پھر کے تمہیں چٹنی نہ بنا دیں گے، چھوڑیں گے تمہیں، تو ہے تو قید کرنے کو بیٹھا تو چھوڑ سکتے۔ اب لوگوں نے کہا واقعی صحیح کہتے ہیں شیخ صاحب، شیخ صاحب تو صحیح کہتے ہیں، اس طرح نہیں۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس ملعون نے کہا ایسا کرتے ہیں محمد کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، کیا نکالتے ہیں، جہاں جاتا ہے جائے، جہاں جو کرتا ہے ہمارا کام ختم نہیں۔ اب بڑا شیخ، سارے سردار خوش ہوئے، اچھا مشورہ ہے، بڑا شیخ نے کہا اس کو دیکھو کیسا پاگل آدمی، محمد کو یہاں سے نکالیں، وہ یسرب چلا جائے گا، وہاں لوگ اس پہ ایمان نہیں آئیں گے، وہاں اس کی فوج کیا ہو جائے گی، وہ کل کو مکہ پہ حملہ کر دے گا، لہذا یہ کوئی مشورہ۔ لوگوں نے کہا بڑا سیاح آدمی ہے، اتنا سیاح شیخ ہے، آخر کیا ہو؟ اب فرعون، اس امت کا فرعون، ملعون، زمانے کا ملعون، ابو جہل کھڑا ہوا اور کہنے لگا بھائی میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ کیا ترکیب ہے؟ ترکیب یہ ہے کہ ہم تقریباً 50-60 قبیلے ہیں، 50-60 قبیلے، ہر قبیلے میں سے ایک سردار یا ایک طاقتور آدمی جمع کرو، یہ ٹوٹل بن جائیں گے 50-60 آدمی، ٹھیک ہے؟ جمع کرنے کے بعد محمد کے گھر کے ارد گرد محاصرہ کروا اور جا کے محمد کو وہاں نعوذ باللہ قتل کر۔ صبح جب ہوگی تو محمد کے خاندان والے ہم سے لڑ سکتے نہیں کہ ہم 50-60 قبیلے، تو فیصلہ ہوگا کہ وہی کس نے مارا ہے۔ اب لوگوں کو کیا پتا کہ رات کو کس کی تلوار لگی ہے، تو کہیں گے یہ 60 آدمی نے مارا،
کہ اب 60 کو تو قصاص میں قتل نہیں کر سکتے نا، اب فیصلہ ہوگا کہ اس پہ دیت ہو جائے، صلح ہو جائے، اور دیت 100 اونٹ ہے، دیت تو 100 اونٹ ہے، لہٰذا ہم سچ کبیرے ہیں تو ہم کر کے ایک ایک اونٹ 2 اونٹ دے کے نا تو دیت دے دیں گے، بس مسئلہ ختم۔ شیخ رک گئی، او شیخ کھڑا ہوا، شیخ نے کہا بھائی گل اس جن کی تھی، ساری گل بہترین بات کی اس نے، اور آپ کو بتاؤں وہ شیخ کون تھا؟ یہ شیخ شیطان کون تھا؟ شیطان انسان کی شکل میں بڑھا بن کے آیا تھا، دلے کا امام نے آئی تھی، تو امام نے آیا اور یہ شیخ شیطان، اب ابو جہل کی مشورہ میں سب خوش ہو گئے، واہ کیا بہترین مشورہ، اب ادھر میٹنگ ہو گئی کہ محمد کے گھر کا محاصرہ کرو اور رات کو محمد کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل۔ وہ تو صحابہ کرام ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، وہ تو اشرف پہنچی، اور بکر صدیق حضرت علی بھی یہی ہے، بکر صدیق خود صحابہ یہی ہے۔ اب جہاں پر یہ مشورہ ہوا، عزیز کو قرآن نے بھی کہا وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، اور یہاں پہ اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، تو اللہ کی تدبیریں بہترین ہوتی ہیں، اللہ کی تدبیریں بہترین۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے پہنچا دیا اور حکم دے دیا کہ آج رات کو آپ نے ہجرت کر دی، کیا کرنا ہے؟ آپ نے جانا ہے یہاں سے۔ اب آگے جو روایت ہے وہ میری رات حسن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں بھی چھوٹی تھی اور میری بہن اسماء بھی چھوٹی تھی، میں بھی چھوٹی، سیدہ عائشہ کی نکاح تو 9 سال کی عمر میں مدینہ میں ہوا، ابھی تو حضور مکہ میں ہے، تو کتنی چھوٹی ہوگی تھی؟ تقریباً 6 سال کی عمر کی تھی، میں بھی 6 سال کی، 5-6 سال کی میں تھی، اور 6 سال کی یا 7 سال کی میری بہن، بڑی بہن تھی اسماء، ہم تو گھر میں تھے، تو کہتی ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، ہم گھر پہ بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک، اب والد صاحب نے کہا اس وقت تو کوئی بھی نہیں آتا، یہ کون ہے؟ تو جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چہرے پہ ذرا رومال ڈالا، آئے حضور تشریف لائے، اور حضور کی عادت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے گھر میں اس لیے نہیں جاتے، اس وقت آرام کا وقت ہے ظہر، تو ہم تو پریشان ہو گئے کہ اس وقت حضور کیوں آئے؟ تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، میں آ یا رسول اللہ تو کوئی نہیں، میری 2 بیٹی ہے، چھوٹی ہے بچی ہے نا 6 سال کی، آپ تشریف لے کے رہے ماجد، حضور اندر تشریف لے اندر تشریف لے اور کہنے لگے ابو بکر حاجی یا رسول اللہ ہمیں نے ایک بات کر رہی ہے، یہاں سے گھر سے باقیوں کو نکال دو، جس ہم کمرہ ہے جس کمرے میں ہم بات کر رہے ہیں پوچھیے بات ہے نا، تو آپ باقیوں کو نکال دو، ابو بکر صدیق کہنے لگے کیسا والد کو یقین ہے اپنے بچوں پر؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں تو عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہما ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ میری بچیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے راز کو راز رکھیں، تو یہ بچی اور کوئی بھی نہیں، آپ بات فرمائیں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی ابو بکر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ مجھے مکہ چھوڑ کے یثرب جانا ہے، یثرب مدینے کا نام ہے، مجھے یثرب مدینہ جانا ہے۔ ابو بکر صدیق اگلا سوال سنیے، فرمایا یا رسول اللہ میرا کیا حکم؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جائے گا تو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ عنہ تو میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب کتنے روئے، جب یہ سنا اتنے روئے، اور میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا خوشی سے رو رہا ہوں، اور فرماتی ہے میرے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اس بات کا علم ہوا کہ جب انسان خوش ہوتا ہے پھر روتا ہے، بچی ہے نا کہتی مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، میں نے سمجھا میں روتے کب ہے جب کوئی غم ہو، اور ابو بکر صدیق رو گئے، کہا میں بھی جاؤں گا، کہا اللہ کے نبی آپ نے جس دن مجھے کہا تھا نا کہ ہم دونوں جائیں گے، اس دن سے آج تک میں روزانہ سامان تیار کرتا ہوں اور میں مل کر تیار بیٹھا ہوں، میں نے 2 چڑیاں خریدی ہیں، ان کو چارہ ڈالتا ہوں، کھانا ڈالتا ہوں، اسی نیت سے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کروں گا، میں تو بالکل تیار بیٹھا ہوں، تیار بیٹھا میرے دوستوں۔ فرمایا اچھا ابو بکر صدیق کہنے لگے میرے پاس 2 اونٹنیاں، کتنی؟ سنتے بولو ٹھنڈ کے بارے میں بولو 2 اونٹنیاں تیار کی تھی، ایک آپ کے لیے ہے ایک میرے لیے، تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صدیق اٹھنے کی قیمت بتا، اٹھنے کی قیمت کیا ہے بتاؤ پیسے؟ صدیق اکبر حیران رہ گئے، کیوں حیران نہ ہوتے کہ جو کبھی
خود اعلان کر رہے ہیں کہ میرے اوپر دنیا میں جتنے لوگوں نے احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ایک واحد سیدنا صدیق اکبر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، مجھے تو ملے گا کیونکہ اس کا سارا مال استعمال کیا ہے۔ آج تو پریشان ہو گئے کہ میرا مال تو حضور لیتے تھے، آج کیوں نہیں لیتے؟ یہاں پر علماء نے لکھا حضور علیہ السلام نے مال اس لیے قبول نہیں کیا کہ فرمایا سب سے بڑا ثواب اور بہترین نیکی وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا ہے۔ کیا ہے؟ ہجرت کرنا۔ اور حضور فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں ہجرت کے اندر میرا اپنی جان اور میرا اپنا مال استعمال ہو جائے تاکہ میری نیکی مجھے کام آ جائے۔ یہ حضور کی سنت ہے، اپنی نیکی کے کام میں اپنا مال خرچ کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری دعوت تبلیغ کی جماعت ہے، اس کا بھی اصول یہی ہے، اپنی جان اپنا ہوتی ہے نہیں سر، اپنی جان اپنا مال، بھئی یہ اصول ہے۔ کوئی بات بھی دعوت تبلیغ کی قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے، کوئی بات بھی دعوت تبلیغ کی جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ اڑتے اڑتے بڑا کی یونیورسٹی کی جماعت نہیں، علماء نے قرآن اور حدیث سے بڑے مسئلے بتائے، یہ حضور کی سنت ہے، اپنی جان ہو اپنا مال اللہ کی عزت میں اللہ کے راستے میں لگے۔ تمہارا وقت تھوڑا ہوتا ہے ورنہ میں آپ کو بتانا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ اس کی ویسے تو قیمت تو ہوتی رہتی ہے، تھوڑے بہت پیسے لے لیے اس کی کہا کیا پروگرام ہے، کہا اس طرح مسئلہ ہے کہ بھائی ہم نے یہاں سے میں رات کو نکلوں گا، تم نے بھی نکلنا ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کر وہ ایک مقام بتایا وہاں ہم جائیں گے، اور الحمدللہ میرے دوستو اس کو آج کل طریق الہجرت کہتے ہیں، طریق الہجرت روڈ کا نام ہے طریق الہجرت۔ بعد جو وقت گزار کے نے دیکھا ہوگا، اللہ ہم سب کو دیا رسول۔ اور آپ کو خوشی کی خبر یہی بتاؤں کہ الحمدللہ جن راستوں سے حضور نے ہجرت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، جس زمین پہ اللہ کے نبی نے قدم رکھا روحانی طور پر جسمانی طور پر، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے ہر کونے کو محفوظ کیا ہے، ہر کونے کا نام بتایا، ہر کونے پہ لوگوں کو محفوظ کر دیا اور لوگوں کو قائم کر دیا تاکہ حضور کے راستے کی عبادت ہو۔ آج جو نیا روڈ بنا وہاں مدینہ منورہ کو جاتے ہیں، مکے سے مدینہ جاتے ہیں 450 کلومیٹر ہے وہ نیا روڈ، اس کا نام بھی طریق الہجرت ہی ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کرنے گئے۔ اللہ کرے ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ساتھ مجھے لے کے جانا سمجھاؤں گا بھائی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت نصیب اور صاحب بھی سمجھانے والا ہو تو، ورنہ تو ہمیں حرم کا کیا پتہ، ہمیں کیا ہے ایسا حرم کو جاتے ہیں سیلفیاں نکال کے تصویریں نکال کے آ گئی، کیا پتہ بھائی وہاں کیا واقعہ ہوا۔ پر انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں، عرضے کا تھا اب مشورہ ہو رہا ہے اس لیے بھائی ہمیں رات کو نکل اچھا کیا کرنا ہے یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے ٹریننگ کی ہے۔ میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سب حضرات جانتے ہیں حضور نے آسمان کی طرف سفر کیا کہ نہیں کیا؟ بولو کیا نا جی، حضور نے سفر کیا اور کس پہ کیا؟ براق پہ کیا۔ براق ایک رات میں اللہ نے مدینہ کے مکہ مکرمہ سے آسمانوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جو اللہ ایک رات میں مکہ سے اوپر آسمان تک پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ حضور کو مکہ سے مدینہ ہجرت بھی 1 منٹ میں کروا سکتا ہے، کروا سکتا ہے؟ بولو تو پھر کیوں نہیں کروائی؟ اس لیے میرے دوستو کہ اگر امت کو آنے والے میدان میں جہاد کے دوران ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی، اگر امت کو تعلیم کی ضرورت پڑے گی، امت کو طریقہ بتانا پڑے گا، نکلتے کیسے ہیں، ہجرت کرتے کیسے ہیں، راستے میں کیسے جاتے ہیں، کیا عمل کرنا ہے، کیا عمل نہیں کرنا، اور دوسری بات امت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت سمجھانی کہ امت کو بتانا تھا ابو بکر صدیق کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایسا خاندان صدیق اکبر کا۔ صحابہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے ہر کام میں کوئی نہ کوئی صحابی حضور کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ ہجرت ایسی عظیم نعمت جس میں حضور کہتے ہیں میرا جان میری بار استعمال ہو، اتنی عظیم نعمت اللہ نے یہ کام صدیق اکبر کے پورے خاندان سے کیا۔ کیسے بتاؤں کیسے؟ اب مشورہ میں یہ طے ہوا کہ ہم نے رات کو نکلنا ہے، تم نے گھر سے آنا ہے، وہاں ہم ملیں گے اور پھر اس سے آگے ہم جائیں گے۔ کہا اچھا۔ اب کہا صدیق اکبر سے کہ بھائی ابوبکر مسئلہ یہ ہے، ابوبکر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے نکلیں گے عرب تو رہتے ہیں نا دیکھی زمین تو ہمارے پاؤں کے نشان ہیں، صحیح بات ہے ہوتے کہ نہیں؟ ابوبکر آپ نے ایک پاؤں زور سے رکھنا ہے، ایک ہلکا رکھنا ہے، اور آپ نے مجھ سے آگے جانا ہے یا پیچھے، ہم نے الگ الگ جانا ہے، ساتھ ساتھ نہیں جانا ہے۔
دو باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے غار ثور کے غار ثور کے لہذا ہم جائیں گے اور صدیق اکبر کو آئے صدیق اکبر. چوتھی بات یہ ہے آپ کی جو بکریاں چرانے والا غلام ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ صبح کے وقت جس راستے سے ہم گئے نا صبح کے وقت وہ اسی راستے سے اپنی بکریاں لے کے آئیں تاکہ ہمارے پاؤں کے نشان بکریوں کے پاؤں کی وجہ سے پھٹ جائیں. رہنے دو یہ کیوں عرب پاؤں پہچاننے میں بہت ماہر تھے. ہاں عرب کے ہاں یہ بات تھی وہ چلتے ہوئے ایک آدمی کے ایک قطرہ پاؤں دیکھ لیں اور 2 3 4 5 سال بعد بھی نشان دیکھ تو کہتے نہیں ہو سکتے کے پاؤں اتنے ماہر تھے. تو ہر پاؤں کے نشان سے پتہ لگ جائے. اب صدیق اکبر کا غلام بھی ہجرت میں استعمال ہوا اور کہا ہم وہاں غار میں پہنچیں گے. صدیق اکبر تمہارا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں مکہ کی خبریں لالا کے غار میں دے گا. کیا کرے گا؟ خبریں لا کے لانے گا غار. صدیق اکبر کا بیٹا استعمال ہوا. کہا ہمیں کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی. حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیق اکبر تمہاری بڑی بیٹی گھر سے کھانا پکا کے ہمیں غار میں پہنچائے گی. تو میرے دوستو صحابہ کہتے تھے ساری نیکیوں میں ہم ساتھ تھے لیکن ہجرت کی واحد نیکی ہے عظیم ترین نیکی جس میں اللہ نے صرف صدیق اکبر کے خاندان کو قبول پورے خاندان کو قبول کر لیا. بیٹے کو بیٹی کو غلام کو صدیق اکبر کو مال کو جان کو حفاظت. سبحان اللہ. اے میرے دوستو اب یہ مشورہ طے ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے مشورے کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا میں آپ نے رات کو نکلنا ہے. ادھر کافروں کا مشورہ بھی ہو گیا. میں بیان کر دوں کافروں کا مشورہ بھی ہو گیا. اب وہ کافر آگے اور حضور کے گھر کا پھیرا کرنے کے لیے حضور سیدنا علی کے پاس رضی اللہ عنہ کہا علی کیونکہ کافر بھی سمجھتے تھے کہ محمد سے زیادہ امانتدار دنیا میں کوئی نہیں. لہذا کافر اپنے سونے چاندی پیسہ یہ سب کچھ حضور کے پاس رکھتے تھے امانت کے طور پر. تو انہوں نے کہا کہ علی میرے پاس کافروں کی امانتیں ہیں. کافروں کی بولو مانتے ہیں کافروں کی مانتے ہیں. لہذا علی تم نے رات کو میرے بستر پر سونا ہے اور صبح کو یہ کافروں کی مانتے واپس دے کے پھر تم نے مدینہ آنا ہے. تم نے پھر کیا کرنا مدینہ آنا ہے. اب میں دوستو یہاں سے بعض خبیث ذہن کے لوگ کالے اسٹنڈے جو ہمارے یہاں پاکستان میں ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا. حضور نے اپنے بعد امانت حضرت علی کے سپرد کی ہے اور مصلی رسول بھی ایک امانت ہے. مصلی رسول بھی امانت ہے. لہذا حضور کے جانے کے بعد دنیا سے پہلا خلیفہ بھی حضرت علی کو ہونا چاہیے. اور بکر صدیق نعوذ باللہ صحیح نہیں بنے. اب ان کو کون سمجھائے اگر کے اندر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو فضیلت کی ہے سیدنا صدیق اکبر کو ساری دنیا کی مخلوق ساری کچھ پیدا کی ہوئی چیزیں ایک طرف کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف کرو. اللہ نے کہا حضور کو کہا اللہ کے نبی کو یوں کہا اے اللہ کے نبی دنیا کی ساری چیزیں میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہیں لیکن بہرحال آپ کیونکہ امین ہیں آپ کی امانت کی صفت ان کافروں کی امانتیں دنیا کے اندر میں اللہ حضرت علی کے حوالے کرتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی ذات یہ میری امانت ہے اور میری امانت کوئی سنبھال سکتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ. کون ہے صدیق اکبر؟ دنیا میں حضور سے بڑی کوئی چیز تھی؟ اللہ نے سب سے بڑی چیز صدیق اکبر کے حوالے کر دی کہ میری طرف سے اگر سب سے قیمتی امانت کوئی سنبھال سکتا ہے تو کون سنبھال سکتا ہے؟ بولو صدیق اکبر سنبھال سکتے ہیں. اللہ نے حضرت علی کو کافروں کی امانتیں دی ہیں لوگوں کی امانتیں دی ہیں دنیا کا نظام دیا ہے اور کہا کہ آپ بھی بڑی عظمت والے ہیں آپ بھی شہر خدا ہیں لیکن صدیق اکبر کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. کوئی بات ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال اب کیا ہوا سیدنا علی تشریف لائے اور سیدنا علی فرماتے تھے کہ مجھے پوری زندگی میں جو اس رات نیند آئی کیوں کہ مجھے یقین تھا میں صبح تک نہیں کروں گا. ویسے تو بات جان پر ایک منٹ کا بھی نہیں پتا نا کہ میں دوبارہ جاؤں پتا ہے کسی کو نہیں پتا. کہتے تھے وہ واحد رات تھی کہ مجھے پتا تھا کہ میں صبح تک نہیں کروں گا کیونکہ حضور نے مجھے کہا ہے صبح تم نے مانتے تھے کہ مدینے آنا ہے اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں. تو کہا مجھے اس رات بڑی مزے کی نیند آئی مجھے پتا تھا یہ نہیں کروں گا. آئی رات صبح میں حضور کی سبز رنگ کی کملی تھی کیسی سبز رنگ کی چادر میں لے کے بیٹھ گیا. کافر نے محاصرہ کر دیا حضور گھر میں موجود ہیں. اب تہجد سے پہلے کا تھوڑا وقت تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکلنے کا ارادہ کیا اور
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سوئے ہیں، حضور نکلے اور باہر دیکھا سارے کافر ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کی؟ سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ حضور سورہ یاسین پڑھتے رہے، ہاتھ سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے اللہ کو کہنے لگے یا اللہ آپ ہی بات فرمائیں گے۔ حضور نے مٹی پھینکی، اس طرح مٹی ایک مٹی پھینکی، اب سارے کافروں کے آنکھوں کے اندر اور سروں کے اوپر مٹی چلی گئی۔ اللہ نے ایک مٹھی مٹی وہ 50-60 آدمیوں کے اوپر پھینکائی اور اللہ نے ان کے اوپر غشی نیند کا غلبہ لے آیا، اب وہ ادھر گر رہا ہے تو ادھر گر رہا ہے۔ حضور نظر نہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے اور نکل کے روانہ ہو گئے۔ ادھر صدیق اکبر بھی روانہ ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اب دونوں نے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اب نکلنا تھا تو حضور نے کہا تھا کہ میرے ساتھ آپ نے نہیں جانا، تو حضور علیہ السلام آگے ہو گئے اور بکر صدیق پیچھے۔ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، حضور کو پہنچا، اب 1-2-4 قدم آگے ہوں گے کہ ایک کافر نکل آئے گا سے۔ اب میں ڈر گیا، کافر کہنے لگا تو بکر ہی کہا بکر کہاں جا رہے کدھر اس وقت؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کام ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا اچھا تو یہ جو آگے جا رہے ہیں کون ہے، ساتھ کیوں نہیں جا رہا؟ اب حضور آگے جا رہے ہیں تو پیچھے کہا وہ آگے تو جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اب صدیق اکبر کہتے ہیں میں امتحان میں آ گیا، اب اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر تو صدیق نہیں ہے نا، اور جھوٹ بولتا ہے تو صدیق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اگر جھوٹ نہیں بولتا تو مسئلہ خراب ہے۔ کہنے لگے پریشان، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی، اس نے مجھ سے پوچھا من ھذا الرجل، یہ بات کون ہے جو آگے جا رہا ہے؟ میں نے کہا رجل یہدینی سواء السبیل، یہ آدمی ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ کیا کہا یہ وہ آدمی مجھے سیدھا راستہ دکھا رہے۔ اب وہ سمجھا کہ مدینہ کا راستہ کی جا رہا ہے، سفر ہو رہا ہے، سفر ہو رہا ہے تو راستہ دکھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ذہن میں کہا یہ وہ آدمی ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جنت۔ بولو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ چلا گیا۔ اب صدیق اکبر کہتے ہیں میں ایک پاؤں چونکہ حضور کے حکم بھی تھا، ایک پاؤں زبردستی زور سے رکھتا اور ایک ہلکا رکھتا تاکہ نشان میں پڑے زمین کے اوپر۔ ہم نکلے اور کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر پہنچے غار ثور کے اندر اور ہماری پلاننگ تھی۔ اب جب ہم پہنچ رہے تھے تو اتنے میں صبح کافروں نے جب آنکھیں ان کی کھلی، صبح نہیں ہوئی، ایک نے دیکھا اپنے سر میں سے خون مٹی، یہ کہاں سے خون اس طرح؟ دوسرے کہنے لگا میرے سر میں تو مٹی ہے، اس نے کہا میرے سر میں مٹی ہے، تیسرے نے کہا مٹی، اور سارے ہو گئی مٹی کدھر سے آ گئی؟ پتہ نہیں مٹی کدھر سے، ذرا دیوار سے دیکھو تو سنی اندر گھس گئے محمد ہے۔ تو کہتے ہیں ایک سر ایک کافر اوپر ہوا دیوار سے، اس نے دیکھا چار بھائی بیٹھے اوپر چادر ڈلی ہوئی، نے کہا کہ محمد سویا ہوا ہے، لہٰذا خاموش ہو گئے۔ اب جب صبح ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اٹھے، باہر نکلے، انہوں نے کہا علی کو کہاں؟ کہا ہے کہ گھر میں تو محمد کے گھر میں تو کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا تھا یہاں رات گزارنے کا، میں نے یہاں تھا، کہا محمد کہاں ہے؟ آپ نہیں کر وہ گھر میں نہیں ہے، کہا نہیں ہے، حضرت ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے بیت اللہ کے اندر لے۔ اب وہاں جا کے پوچھتے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور فرمایا کرتے تھے کہ اپنے راز خفیہ راز اسی کو بتاؤ جس کے ساتھ تعلق، مطلب جس کے ساتھ وہ کام جس کے ساتھ متعلق ہے اسی کو بتاؤ، باقی کیوں کرا تم؟ ہاں جی، اس لیے حضور اسلام نے جہاں کہیں جانا ہوگا نا، حضور نے کہیں سفر کرنا ہوتا، جنگ کرنی ہوتی تو کسی سے پوچھتے تو حضور پوچھتے رہے کہ یہ جو راستہ جا رہا ہے، مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ حضور جب پوچھتے رہے کہ یہ مدینہ کی طرف سے راستہ جا رہا ہے کیسے راستہ جاتا ہے، کہاں سے جاتا ہے، تو وہ آپ بتاتا ہے یہاں سے آپ جائیں گے تو وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے وہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دوسرے دن سفر اس طرح کرتے پوچھتے ایک طرف کا تھے، جاتے دوسری طرف تھے تاکہ کافروں کو پتہ نہ چلے۔ ہاں جی، یہ پلاننگ ہے کہ حضور نے طریقہ بتایا، ہاں جی، اور اس نے ہمارا بھی ہے کہ راز کو راز رکھنا چاہیے۔ ہاں جی، حضرت علی کو نہیں بتایا حضور نے ہم کہاں جا رہے ہیں، تو پتہ بھی نہیں تھا ان کو، بہرحال کافروں نے کہا وہ تو ہم سے نکل گئے، محمد ہم سے نکل گیا۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، میٹنگ کے مطابق بھاگو دیکھو محمد کہاں چلا گیا۔ ابو جہل غصے میں ہے، سخت قسم کا غصہ، اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں تو بتا سکتا ہوں محمد کہاں ہے، محمد وہیں ملے گا جہاں ابوبکر صدیق ملے گا، جہاں ابوبکر صدیق دوڑتا ہوا آیا، اور کتاب میں لکھا ہے ابو جہل انتہائی خطرناک سردار، 6 فٹ سے بھی اونچا کرتب تھا، طاقتور تھا، سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہ آیا، دروازے پہ دستک دیے، ابوبکر باہر آؤ، دستک کی میں دروازہ کھولا، میں باہر چلی گئی، مجھے کہنے لگا کہ ابوبکر کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں، پتہ تو ہے نا کوئی کیونکہ کے سامنے گئے کہا کوئی نہیں بتاؤ ابوبکر کہاں ہے؟ کہا جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں، پتہ تو ہے نا کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ کہا ابوبکر اس کو مجھے تو غصہ آیا، تھپڑ مارا مجھے اس نے،
سیرت کتاب میں لکھا ہے ایسا تھپڑ مارا اتنا زوردار 6 سال 7 سال کی بچی کو ایک بڑا آدمی طاقتور تھپڑ مارے تمام کے کان میں بالی تھی بالی وہ بالی ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گئے زمین پہ حضرت کو تھپڑ لگا صدیق اکبر کے خاندان کی کیا قربانی ہے خدا کی قسم دیں گے ہاں جی تمہارا شرم آ گئی وہ بچی میں ہاتھ آیا سردار تو سردار تھا شرم وہ وقت ہوا اس طرح نہیں ہوتا اور آگے اس نے سب کو جمع کر دیا اور اعلان کر دیا لوگوں جو بھی محمد کو ڈھونڈ کے لائے گا میں ابو جہل اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا کتنے اونٹ 100 اونٹ انعام دوں گا آج ڈھونڈ کے لاؤ اب لوگ بھی لالچ والے کافر بھی وہ بھی بھاگنے لگے گروہ بن کے پارٹیاں بن گئی آؤ بھائی 100 اونٹ 4 5 پارٹیاں بن کے آؤ تقسیم کا ساتھ ڈھونڈتے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے اور ادھر میں سیدھا صدیق اکبر کہتے ہم غار پہ پہنچے جہاں جانا تھا ہم نے غار پہ پہنچے غار طور پہ اور راستے میں جب ہم پہنچنے والے تھے پہاڑ پہ چڑھنا ہے اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے اوپر چڑھنا تھا میں نے دیکھا حضور کے پاؤں کی طرف حضور کے نازک جسم تھا علی نازک علی ایک صحابی فرماتے میں نے حضور جسم کو ہاتھ لگایا ایسا جسم تھا جیسے ریشم ہوتا ہے نرم تو نازک جسم پاؤں پہ جب چلے پاؤں ننگے ہو انسان کے اور اس طرح پر سیدھی زمین پہ وہ چلے تو میں نے دیکھا حضور کی انگلیاں سرخ ہو گئی ہیں اور سوجی ہوئی ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رک جائیں تو میں نے کیوں کہا ابو بکر کہ برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد کو تکلیف ہو اللہ کے نبی میں بیٹھتا ہوں آپ میرے کندھوں پہ سوار میں آپ یہ پہاڑ اوپر چڑھاتا ہوں میں آپ کو پہاڑ چڑھاتا ہوں تو نبی فرمایا نہیں ابو بکر آپ بھی تو تھکے ہو آپ بھی تو میرے ساتھ آ رہے اور ابو بکر میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں وہ کیا کہا ابو بکر راستے میں کبھی تو میرے آگے ہو جاتے تھے کبھی پیچھے ہو جاتے تھے کبھی پھر اٹھ کو آگے کر لیتے کبھی پیچھے یہ کیا مسئلہ کہا یا رسول اللہ میں جب دل میں خیال آتا کہ حضور کو پیچھے سے کوئی نقصان پہنچا لے گا تو میں وہ پیچھے کر لیتا آپ کو آگے کر لیتا پھر دل میں خیال آتا نہیں ابو بکر حضور کو آگے سے کوئی نقصان پہنچائے گا میں وہ بھگا کے آپ کے آگے آ جاتا سارے راستے میں یہی پریشان اور یہاں برداشت نہیں ہو رہا آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں ابو بکر صدیق نے جب بہت اصرار کیا حضور کو پتہ تھا وہ کیا نہیں چھوڑے گا اس سے ساتھ نہیں چھوڑے گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت ابوبکر صدیق نیچے بیٹھے اور میں دوستوں حضرت ابوبکر صدیق کی قدموں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ابوبکر صدیق نے اٹھایا ابوبکر صدیق اور یہاں پر بھی وہ قائل و بدبخت وہ بے غیرت قسم کی مخلوق شیعہ کیا کہتے ہیں پولیس لوگ بیان کرتے ہیں ابوبکر صدیق کے قدم جو ہے قدموں پہ حضور بیٹھے تو کیا ہو گیا نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ بھائی حضور تو اونٹ پہ بھی سوار ہوئے حضور تو گدھے کے اوپر بھی بیٹھے حضور تو گھوڑے کے اوپر بھی بیٹھے اور بدر پہ بیٹھے تو کون سمجھے یہ وہ بدبخت ہے اب ان بے غیرتوں کو کون سمجھائے ہم نے کہا بدبختوں یہی تو ہم بیان کرتے ہیں حضور جس اونٹ پہ بیٹھے ہیں وہ اونٹ سارے اونٹوں سے آ رہا ہے بولو آلہ ہے کہ نہیں حضور جس گھوڑے پہ بیٹھے وہ گھوڑا سارے گھوڑوں سے آلہ ہے حضور جس گدھے پہ بیٹھے وہ گدھا سارے گدھوں سے آلہ اور حضور جس انسان کے کندھے پہ بیٹھے وہ انسان ساری مخلوق سے آلہ بولو ہے کہ نہیں ساری مخلوق سے آلہ اور سیدنا علی مرتضیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں شیر خدا بات ختم کرتا ہوں وقت گزر ہوا وہ کہتے تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بھائی میں جب ہم آئے مکہ کے اندر تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ علی مجھے اپنے کندھوں میں بیٹھاؤ کہ میں بتوں کو توڑوں کہنے لگے میں نے حضور کو اٹھا دیا حضور نے ایک بول نہیں کہا تھا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا بول نہیں برداشت کر سکتا نبوت کا بول ہے نا میں نہیں برداشت کر سکتا کیونکہ حضور کو میں نے اتارا اور میں حضور نے حضرت علی کو اٹھایا اور پھر میں بولتا تو کہا واہ میں قربان جاؤں ابوبکر صدیق پہ کیسا بہادر انسان ہے نبوت کا بوجھ کندھوں پہ لے کے پہاڑ پہ چڑھا ہے اور میرے دوستو اس پہاڑ پہ انسان ویسے نہیں چڑھ سکتا حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو اٹھایا اب غار میں پہنچے صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے حضور کو باہر کہا انتظار کریں میں اندر چلا گیا کیونکہ پرانا غار ہے میں نے کہا کہ سوراخ کھولے رکھا کچھ سوراخ تھے میں نے کپڑا لیا اس سوراخ میں ڈالا ہر سوراخ کو بند کر دیا صاف کیا غار کو اور پھر سے باہر آیا یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے اس غار کے اندر اللہ نے پہلے صدیق اکبر کو لایا نہیں ہے پھر حضور کو لایا تو ہر وہ انسان جس کے دل میں پہلے صدیق اکبر نہیں آئے گا اس دل میں محمد رسول اللہ نہیں آئے گا بولو آئے گا نہیں آئے گا جس دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں داخل ہوگی اس دل میں اللہ کے نبی کی محبت بھی نہیں داخل ہو سکتی کیونکہ اللہ نے غار کے اندر بھی پہلے صدیق اکبر کو لایا صدیق اکبر نے غار صاف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک روایت ہے کہ صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ روایت ہے کہ بھائی یہاں جب یہ اندر داخل ہو گئے تو اس کے بعد ایک بکری آئی بکری جوڑا بکری اور وہ
آ کے اس نے جالا بنا دیا یہاں اور ایک کبوتر آئی اس نے وہاں پر انڈے دے دیے اب میرے دوستوں یہ کافر پیچھے لگے ہیں وقت پر غور میں آپ کو سناتا یہاں بات سیدنا صدیق کے اوپر غار تک پہنچ گئے اور فیصلے کے مطابق عامر بن فہیرہ صبح بکریاں لے کے اسی راستے سے آئے وہ نشان مٹ گئے اور وہ آتے اور رات دن کو بکری چراتے رات کو وہاں دودھ ہو کے حضور اسلام کو کوئی جو ہے ملا لیتے حضرت حضرت عبداللہ بن ابی بکر جو بکر صدیق کے بیٹے ہیں یہ وہاں سے خبریں لاتے حضور کو پہنچا لیتے حضرت اسماء وہاں سے کھانا لیتی اور کھانا لے کے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی وہ آگے تو کھانا پہنچا لیتی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غار ثور کے اندر گزارے ہیں یہ مدینہ کی ہجرت ہے اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تو اگلے جمعہ ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر کافر آئے اور پھر حضور کو مدینہ منورہ پہنچنا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی دیوبند کے محتمم تھے انگریز کے دور میں بات یاد آ گئی تو ہم سنا لیتا ہوں